رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان مرحومین کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ مرحومہ حاجیانی نور بانو بھائی، جیوراج بھائی گانگجی، مرحوم حاجی حسین بھائی رتنانی اور رتنانی فیملی کے تمام مرحومین، ان سب کے ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارے عنوان جو ہے کہ اسلام میں حقوق، یعنی حقوق در اسلام، اس ٹاپک اور عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے، اور میں پہلے ہی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن و اہل بیت سے جڑے ہوئے کسی بھی ٹاپک، سبجیکٹ، مضمون یا عنوان کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کر سکتا، تو میرے جیسے طالب علم کی کیا حیثیت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے 1، 10، 5 سینکڑوں مجلسیں چاہیے کسی بھی موضوع پر۔ پوری گفتگو تمام نہیں ہوتی، عشرہ ہو یا خمسہ ہو یا 2-3 بھی عشرے ہوں تو کتنے واقعات ہیں، کتنے پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، آیتیں سب رہ جاتی ہے، پھر اس پر یہ مجلس آن لائن ہے۔ تو ایک بات آج ذہن میں رکھیں، موضوع کو ذہن میں رکھیں، اور گزشتہ جو تقریریں آپ نے سنی ہیں آن لائن ہے کہ حقوق در اسلام، اسلام میں حقوق، اور اس کے لیے قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں، اہل بیت اطہار کی متعدد، بلکہ کئی حدیثیں ہیں جو حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ حقوق کے مسئلے میں کوئی بھی انسان بچ نہیں پاتا ہے۔ آج کی تقریر میں یہ جملہ سن لیں، اگر جنہوں نے گزشتہ 3 تقریر سنی ہے تو یہ چوتھی مجلس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مومن کے سر پر مومن کا حق، یہ تو بہت بڑی
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی فکر کی بات ہے یہ کہ اگر کسی مومن کا حق ہمارے سر پر رہ جائے۔ اس لیے کہ آپ روایت سن لے جو معتبر ہے، اگر کسی مومن مسلمان کے سر پر کسی یہودی کا بھی حق ہے، باقاعدہ کتابوں میں ہے، روایات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی یہودی کا حق، یہ یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں، جن کی اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے کئی مقام پر، یہ یہودی کا بھی حق اگر کسی مسلمان یا مومن کے سر پر ہے تو روایت میں ہے کہ یہ یہودی اچانک جہنم سے اچھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے باقاعدہ ہوم ورک کیا، مطالعہ کیا کہ یہودی اچانک جہنم سے اچھل کر سامنے آ جائے گا اس مومن مسلمان کے سامنے کہ جو مثلا جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اچانک وہ یہودی نمودار ہوگا اور کہے گا جنت میں جا، تو مسلمان ہے، مومن ہے، میں یہودی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، مجھے جہنم میں جانا تھا، لیکن تیرے سر پہ میرا حق باقی ہے، وہ ادا کر، پھر آگے بڑھ۔ آپ اشارے کو سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک یہودی روک سکتا ہے، ایک کافر، مجوسی، منافق روک سکتا ہے، یہودی جو اسلام کا دشمن مانا جاتا ہے قرآن کی روشنی میں، دین اسلام میں اسلام کا دشمن، جب وہ حقوق کے معاملے میں، حق کے معاملے پر کسی مومن کو روک سکتا ہے، تو خدا نہ کرے اگر کسی مومن کا حق ہمارے سر پر باقی ہے تو پھر اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، خدا نہ کرے، اس سے پہلے ہم ہر مومن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، نزدیک کا ہو، دور والا ہو، ہر طریقے کا کوئی بھی حق سوئی کی نوک برابر، ایک درہم، ایک سکہ بھی اپنے سر پر نہ رہنے تو کوشش کریے گا۔ بعض روایت میں کہ اگر ہم کسی کا حق نہیں دے سکیں تو بعض روایت میں ایک تسلی، تشفی ملتی ہے، چونکہ درے رسول علیہ رسول پر اور خدا کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے، اپسیٹ نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مثلا ہم نے کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگنا پڑے گی، اس پہ تہمت، الزام، بہتان لگائے تو معافی مانگنا پڑے گی، ورنہ گناہ باقی رہے گا، یہ حقوق میں شامل ہے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ اگر نہیں ہو سکا کوئی موقع تو اس کے حق میں جس کا حق آپ کے سر پر باقی ہے، چاہے غیبت کرنے کی بنا پر حق باقی ہو، چاہے تہمت، بہتان یا الزام کی بنا پر ہو، یا کسی اور گناہ کی بنا پر، یا اس کا مال کھانے کی بنا پر، آپ نے اس کا مال کھایا، اس کا پیسہ، درہم، زمین، زر آپ کے سر پر باقی ہے، چاہے 1 روپیہ ہو، 1 لاکھ روپیہ ہو، ادا کرو، اولاد کو تاکید کرو، وصیت کرو۔ وصیت واجب ہے اس صورت میں۔ مال کی پراپرٹی کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جائیداد کی، پہلے باپ کے حصے پہ جو حقوق باقی ہے، خمس کا حق باقی ہے، اللہ رسول امام کا حق باقی ہے، تو مرنے والے کی پراپرٹی سے پہلے وہ حق دے، حج باقی ہے تو حج کی رقم نکالے، یا پھر کسی مومن کا قرض باقی ہے، یعنی حق ہے، یہ حقوق ہے قرض، تو پہلے اپنے مرنے والے باپ دادا کی یا رشتہ دار جو مر گیا اس کی پراپرٹی، جائیداد میں سے، میراث میں سے پہلے ان چیزوں کی رقم کو الگ کرے، حج کی رقم تاکہ اس کی طرف سے حج کرائیں، نماز اجارہ پڑھوائیں، اس نے اگر خمس نہیں نکالا ہے تو خمس دیں، یا کسی کا قرض باقی ہے تو اس کے مال میں سے قرض دے، یا پھر اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ ماں باپ کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتی، اگر اولاد کو چاہیے کہ واقعاً اگر وہ اپنے ماں باپ کی کچھ خدمت کر سکتی ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے شکم میں رکھنے کا حق، ان ولادت کے موقع پر جو تکلیف ہوئی ہے وہ حق، جو دودھ پلایا ہے وہ حق، جو پرورش کی ہے وہ حق، جو پالا پوسا ہے وہ حق۔ آپ نے کل سنا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر ویسے رحم کر جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ روایات میں کہ کوئی والدین کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا، سر پہ بٹھائے، کھانا لقمہ چبا کر کھلائے، یا کوئی صورت میں حق ادا نہیں ہو سکتا ان کی پرورش کا، ان کے شکم میں رکھنے کا۔ اس وقت والدین کی بحث نہیں ہو رہی، حقوق کی بحث ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کے واقعاً تم کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہو تو بہترین چیز جو روایت میں ہے کہ اگر یعنی روز محشر، یہ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کیا، اگر واقعاً ماں باپ کے حق میں تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بہترین چیز در آل محمد سے یہ ہے کہ ان ماں باپ کے سر پر جو کسی کا حق باقی ہے، اگر کسی کا قرض باقی رہ گیا ہے تو وارثین یا اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا حق
حقوق قرض ادا کر دے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے. یہ بہت بڑی خدمت شمار ہوتی ہے. اگر ان کی نماز روزہ باقی ہے تو وہ ادا کرے، جیسا کہ بڑے بیٹے پر باپ کی نماز واجب ہے، اس کی شرائط ہے، کنڈیشن ہے، لیکن اجارے پر پڑھوا دے، یہ بہترین خدمت ہے. ان کے نام سے کچھ مسجد میں نل لگا دے، ثواب جاریہ، وضو خانہ بنا دے، یہ بہترین خدمت ہے تاکہ ان کو ثواب ملے، حقوق ان کے ادا ہوئے، ان کا قرض ادا کرنا. تو مرنے والے کی رقم جائیداد میں سے، پیسے میں سے، میراث پراپرٹی میں سے پہلے اس کا حج ادا کروائیں. اگر قرض باقی ہے تو قرض دے دیں، خمس باقی ہے تو خمس نکال دیں. اگر یقین ہے، اگر پروف ہے، دلیل ہے، اس کے بعد جو رقم بچ جائے اب اس جائیداد کی تقسیم ہوگی. اس قدر حقوق کی باریکی ہے. روایت میں ہے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے باقاعدہ پیغمبر اسلام کے ذریعے اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عبداللہ ابن مسعود یہ روایت نقل کرتے ہیں پیغمبر سے اور مولا کائنات سے کہ ایک گنہگار مومن کو 100 سال تک بھی قیامت میں رکنا پڑے گا. الگ الگ روایت ہے، اس وقت تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے. 7 سال 7 ایئرس کوئی رکے گا، 7 سال 10 سال 60 سال 40 سال 70 سال 100 سال. ایک روایت ایسی ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ امام نے کہا ہے شیعوں سے کہہ دو کہ تم شیعوں میں ایسے گنہگار ہوں گے، ایسے گنہگار کہ جنہیں ہم اہل بیت کی شفاعت 3 لاکھ سال کے بعد ملے گی. 3 لاکھ سال، 7 سال 7 ایئرس نہیں، 40 سال 70 سال نہیں، جبکہ وہی بہت بڑے ہیں. 3 لاکھ ایئرس، 3 لاکھ سال کے بعد اہل بیت کی ملاقات، دیدار یا شفاعت ملے گی. ایسے گنہگار ہیں. یعنی اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے کہ ہمیں ہر گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمیں 3 لاکھ سال تک قیامت میں روکے رکھے. دنیا میں تو آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، ایک دن، ایک رات، 24 گھنٹے ایئرپورٹ پر اگر روک دیے جائے، ایران عراق میں زیارت میں بارڈر پر روک دیے جائے، صبر نہیں کر پاتے. یا کسی جگہ پر ویٹ کرنا پڑے، آپ کو انتظار کرنا پڑے، فلائٹ لیٹ ہو جائے، اسٹیشن پر کہیں بھی، یہ اشارے میرے سمجھنا آپ کا کام ہے. کھانے میں لیٹ ہو جائے، مجلس شروع ہونے میں لیٹ ہو جائے، مولانا کی تقریر دور ہو جائے، تقریر ہونے میں لیٹ ہو جائے، کچھ بھی چیز میں، تو آپ اتنے بے قرار ہوتے. جبکہ یہاں 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن ہے. قیامت میں ہم اور آپ خدا نہ کرے ایسا موقع نہ ہو کبھی. 7 ایئر، 7 سال 10 سال 40 سال 50 سال 100 سال ایک مومن رکے گا ایک گناہ کی بنا پر، چاہے حق کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، حقوق میں ہو، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. یہ 3 لاکھ سال کے بعد علی ملیں گے، اہل بیت ملیں گے، ان کا دیدار، ان کی شفاعت. خدا نہ کرے خدا اس گناہ سے نہ جانے. اس کا مقصد یہ کہ کون سا ایسا گناہ ہو، لہذا کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے لیے تو قبر و قیامت میں، بلکہ دنیا میں، آخرت میں سب سے بڑی دولت، نعمت، رحمت، سب سے عظیم نعمت قرآن کی روشنی میں امیر المومنین کی ولایت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے. قرآن نے کہہ دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم قیامت میں تم سے عظیم نعمت، بڑی نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، اس خاص نعمت کے بارے میں. اور 8ویں امام، 6ٹھے امام نے اور کئی اماموں نے کہا وہ بڑی نعمت، عظیم نعمت جس کے بارے میں سوال ہوگا تمام نعمتوں کے بعد. یہ باقی مادی نعمتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، اس پر سوال ہوگا. سب سے بڑی نعمت ہے ہم اہل بیت کی محبت. اس میں کتنی خیانت کی ہے، نہ ان سے محبت کی، نہ ولایت کو رکھا، نہ ان کے مقصد کو زندہ رکھا، نہ ان کے امر کو زندہ رکھا، نہ ان کے ذکر کو زندہ رکھا، نہ ان کے راستے پر چلا، نہ کبھی مجلس، نہ محفل، نہ جلوس، نہ عزاداری، نہ کالے کپڑے، نہ علم، نہ جلوس، نہ تعزیہ. فتنوں میں مبتلا ہو گیا، ہزاروں قسم کی باتیں کرنے لگا. خدا محفوظ رکھے ان اشرار سے. تو سب سے بڑی نعمت اہل بیت کی محبت ہے. پھر باقی کی جو حساب ہوگا، حقوق، اس میں سب سے سخت ہے واقعاً اللہ، رسول، امام، بندگان خدا، حقوق الناس، حقوق العباد، بندوں کے، لوگوں کے، یہاں تک یہودی کا حق، عیسائی کا حق، ہندو کا حق، کسی کا حق اپنے سر پر مت رکھیے گا. پھر مومن کا حق کیا کہنا. یاد رکھیے، ایک جملہ دے رہا ہوں آج کی مجلس میں اس ٹاپک کی روشنی میں.
وہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی حیات باقی ہے. دنیا کو فنا ہے، آخرت کو بقا ہے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، دو جملے قرآن نے کہے ہیں. اور بھی جگہ ہے، یہاں پر اس آیت کو لے لے. والآخرۃ، آخرت قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی. آخرت یعنی دوسری لائف، یعنی دنیا کی لائف، اس کے بعد دوسری لائف آخرت، مرنے کے بعد. والآخرۃ یعنی وہ آخرت، وہ قیامت، موت کے بعد. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، وہ جو آخرت قیامت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی لائف، اللہ کہہ رہے خیر و ابقیٰ، وہ خیر بھی ہے، ابقیٰ اور باقی رہنے والی ہمیشہ کی ہے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ آپ نے کیا نتیجہ لیا؟ میں نے کیا نتیجہ لیا؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اگر مرنے کے بعد کی قیامت کی آخرت کی زندگی خیر و ابقیٰ، خیر بھی ہے اور ابقیٰ باقی رہنے والی ہے، تو اب دیکھیے خیر کے سامنے کیا آتا ہے؟ شر. اور ابقیٰ کے سامنے کیا آتا ہے؟ افنا، فنا، فنا فانی، باقی فانی، ابقیٰ فنا. یعنی اگر مرنے کے بعد کی زندگی خیر ہے تو یہ دنیا کی زندگی شر ہے. اگر مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی ابقیٰ ہے، باقی رہنے والی ہمیشہ کی، تو دنیا کی زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی، مٹنے والی. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ قرآن کہتا ہے وما حیات الدنیا یا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سرمایہ ہے، دھوکے کی تجارت، یہ دھوکے کی جگہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے. امیر المومنین نے اس دنیا کو طلاق دی. اگر دنیا کی کسی چیز میں کوئی لطف، ذائقہ، مزہ ہوتا تو مولا امیر المومنین جیسا بے مثال لاجواب انسان، بے مثال امام کبھی دنیا کو طلاق نہ دیتا. دنیا کو طلاق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں. ابن عباس سے کہہ دیا، ابن عباس جب نالین کو سی رہے تھے، ابن عباس اس پھٹی ہوئی نالین سے بھی بدتر ہے علی کی نگاہ میں یہ دنیا. بلکہ دوسری جگہ جملہ ہے کہ مرے ہوئے پگ اور خنزیر سے بھی بدتر ہے یہ دنیا. طلاق دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اور ایک خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، وَإِيَّاكَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَمَعْدَنُ كُلِّ بَلِيَّةٍ. وَإِيَّاكَ فَإِنَّهَا حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یا اصل کل خطیہ. مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سنو اے لوگو، وَإِيَّاكَ فَإِنَّهَا حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ یا اصل کل خطیہ. یہ دنیا کی محبت، عشق دنیا، حب دنیا ہی در اصل ہر گناہ کی جڑ اور سرا ہے. انسان سارے گناہ کرتا ہے حب دنیا کی بنا پر. مال کی محبت، زر کی محبت، زن عورت کی محبت، اس میں آپ کوئی بچ نہیں پاتے. اصل کل خطیہ، راز کل خطیہ، جڑ ہے گناہوں کی حب دنیا، محبت دنیا. محبت دنیا کی بنا پر تو ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں، ادا نہیں کر پاتے، مال لیتے بھاگ جاتے، چوری کرتے، غصب کرتے، چھینتے، یا قرض لیے بھی تو لوٹانے کی نیت نہیں رکھتے، حقوق ادا نہیں کرتے. ماں باپ کے رشتہ دار، احباب، پڑوسیوں کے، دوسروں کے سامان لیا، دکان سے پیسے نہیں دیا، دودھ لیا، دودھ والے کے پیسے نہیں دیا، گاڑی کر لی، کرایہ ڈھنگ سے نہیں دیا، یہ سارے حقوق میں آتے ہیں، ہے نا. کام کرا دیا، مزدوری لے لی، لیکن اس کو پیسہ دینے کو پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کی مزدوری. پیغمبر نے کہا پسینہ بہنے سے پہلے مزدوری دے دو. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مزدور سے مزدوری پہلے ہی طے کر لو تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو. جناب ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے، اس کا کرایہ کتنا لوگے؟ 5,000 ٹھیک ہے. تاکہ اگر مزدوری طے نہیں ہوئی ہے، گھر بنانا ہے کتنا لوگے، یہ رنگ دینا ہے کتنا لوگے، یہ کلر کرنا ہے کتنا لوگے. کیا حکمت کی بات کہی آل محمد نے، اہل بیت نے، مولا نے. دیکھیے 1400 سال پہلے علی نے یہ بات کہی، لیکن آج ہم کتنے بڑی لڑائی جھگڑے فتنے سے بچ سکتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پہلے طے کر دو. اس لیے کہ اگر تم نے طے کر لی تو بعد میں جھگڑا نہیں ہوگا. 5,000 2,000 10,000 1 لاکھ طے ہو گیا. گھر بنانے کا، کلر دینے کا، رنگ دینے کا، گاڑی کا کرایہ، اس سامان کا یا اس کی قیمت جو بھی ہے، اشارہ میرا سمجھنا آپ کا کام ہے. اس کے بعد جب وہ اپنا کام کر چکا ہوگا تو اب اس کو اتنی ہی رقم دینی ہے جتنی طے ہوئی ہے. اگر آپ نے طے نہیں کیا، آپ سبحان اللہ کہیں گے مولا کے جملے پر. اگر آپ نے طے نہیں کی، اگر آپ نے 5,000 طے کی تو اب اس کو 5,000 دینا ہے. لیکن آپ نے مزدوری 5,000 طے نہیں کی، کام ہو گیا کسی بھی چیز کا،
اب آپ اس کو اگر 6,000 بھی دیں گے تو اس کو کم لگیں گے، 6,000 بھی لگیں گے دیں گے۔ اگر 5,000 میں طے کر لی ہوتی تو کام ہونے پر مزدوری اس کو 5,000 دینا ہے، طے نہیں کی، کام ہو گیا، کرایہ طے نہیں کیا، گھر کا کام، کلر، جو بھی چیز فور ایگزامپل، اب اس کو 10,000 بھی دیں گے تو اس کی انسان ہے، لالچی ہے، حریص ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے، حلومن کبیرہ، لالچی ہے، سب انسان لالچ رکھتے ہیں۔ اچھا تبرک ہے تو مجلس میں آتے ہیں، ٹھوک بجا کے ایک چیز خریدتے ہیں کہ اچھی ملے، لالچ ہے، حب دنیا ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نے مزدوری طے کر دی 5,000 500 2,000 جو بھی ہے، اب کام ہونے کے بعد پورا جب اس کو دو گے، اس کی مزدوری، اس کی محنت آنا، تو اس پر راضی رہے گا کہ اتنا طے ہوا تھا۔ اب اس کے بعد تم اسے اگر خوشی سے 100 روپے بھی دے دو گے کہ لے بھائی 5,000 طے ہوا تھا، یہ 5,200، بتائیے کیا ہوگا؟ وہ اور خوش ہوگا کہ جو طے ہوا تھا اس سے 200 روپے 100 روپے زیادہ دیا ہے، کیونکہ اس میں حقوق ہے مسئلہ۔ میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ تو بات رہ جائے گی کہ آخرت کو بقا ہے، دنیا کو فنا ہے۔ یہاں پر مولا امیر المومنین جو حقوق کی تاکید کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھی جو میں بات میں عرض کر رہا تھا، بھولنے نہ پاؤں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو فنا ہے اور آخرت بقا ہے۔ کیوں؟ ایک خوبصورت جملہ جو مجھے دینا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، تو یہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، میں بات بھول گیا، سوری، آن لائن ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا، جرم، گناہ کی جڑ ہے، جیسا آپ نے سنا۔ اور آگے کہتا معدن کل بلیہ، ہمارے سامنے جتنی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں اس کا ریزن اور سبب ہی حب دنیا، محبت دنیا ہے۔ پیسہ چاہیے، گھر چاہیے، فلیٹ، بنگلہ، گاڑی، پھر انسان اس کے لیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے پاس فلیٹ ہے، میرے پاس بھی، اس کے پاس گاڑی ہے، مجھے بھی چاہیے، تو غلط، اس کے پاس اتنا قیمتی موبائل ہے، مجھے بھی چاہیے۔ حب دنیا ہے نا، عورت کا حسن دیکھا گرفتار ہو گئے، حب دنیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اشارے میرے آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ پھر اس میں حقوق پامال ہوتے ہیں، غصب ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، حب دنیا۔ پھر مولا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ معدن کل بلیہ، ہر بلا، گرفتاری، پریشانی اور مصیبت کا سبب اور ریزن بھی اس کی کان کیا ہے، یعنی ہر پریشانی کی کان جس میں سونا نکلتا ہے، سونے کی کان، چاندی کی کان، پیٹرول جو نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، معدن کل بلیہ، یہ محبت اور حب دنیا ہر بلا اور پریشانی کی کان ہے، کان۔ ایک جملے میں مولا امیر المومنین نے ہم جیسے گنہگاروں کو سمجھا دیا، مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کو راضی نہیں ہیں۔ تو جملہ پھر جس کے لیے زحمت دی ہے وہ نقطہ ہے بڑا قیمتا کہ وہ باقی زندگی، وہ آخرت کی، یہ فانی ہے۔ تو ایک جملہ سن لیجئے، آپ بہت محظوظ ہوں گے، بہت خوش ہوں گے کہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کا نام دنیا کی زندگی ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ یعنی ضروریات زندگی، واجبات زندگی کی جو ضروریات ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، ان ضروریات کو پورا کرنے کا نام دنیا کی لائف اور زندگی ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، ضرورت زندگی کو حاصل کرو، جو زندگی میں کمپلسری ضرورت ہے، اس کا نام زندگی ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، ہے نا، جو ضرورت زندگی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، رزق حلال ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ ہم سب یہی کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی، شہوت پرستی، خواہش، حب دنیا۔ بیوی ہے لیکن حسین و جمیل عورت پہ نگاہ پڑ گئی، خواہش ہے یہ بھی مل جائے، 4 کی اجازت ہے مگر اتنی طاقت تو ہو، کیپیسٹی تو ہو۔ بات کو سمجھیے، آپ کے پاس فلیٹ ہے، اس کے پاس کاٹیج ہے، آپ کو بھی کاٹیج چاہیے، خواہش ہے۔ بھئی آپ کی اللہ نے ضرورت زندگی کو پورا کر دیا، آپ کو جھوپڑا دیا، یا آپ کو چال میں گھر دیا، یا آپ کو مکان دیا، یا فلیٹ دیا۔ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے نا، اوپر والے کو کیوں دیکھتے؟ نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ بڑھے گا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کفر ہو جائے گا،
شکر نہیں کر پائیں گے، پھر حب دنیا آئے گی، خواہشات نفسانی کروڑ بدلیں گے. اس لیے کہ خواہشات بہت بری چیز ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں تم سے 2 چیزوں کے معاملے میں. علی علیہ السلام کہتے ہیں ڈرتا ہوں تم سے 2 چیزوں کے معاملے میں ڈرتا ہوں. کیا؟ ایک تمہاری دنیا میں لمبی لمبی آرزوئیں، طولانی آرزوئیں، اور ایک تمہاری خواہشات نفسانی جو کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی. لمبی آرزوئیں، بڑے بڑے پلان. ہم آپ خاص کر ہماری قوم بہت مبتلا ہے اس میں. تو اس میں حقوق پامال ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی ضروریات زندگی پورا کرنے کا نام ہے. جو بھی واجب چیز ہے ہماری لائف میں اسے آپ اس کے لیے محنت، مشقت، رزق حلال، تجارت کیجیے. حد سے زیادہ لالچ، حرص، خواہشات نفسانی کے سمندر میں گناہ کے امکانات ہیں، گناہ ہوتے ہیں، حقوق پامال ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب خواہشات کا غلبہ ہوگا تو انسان حرام کی طرف بڑھے گا، گناہ بھی کرے گا، پھر پیسہ چاہیے، پھر حقوق پامال ہوں گے، چوری کرے گا، غصب کرے گا، ماں باپ کو لوٹے گا، شوہر کو لوٹے گی، بیوی کو لوٹے گا، سسرال کو لوٹے گا، چوری کرے گا، مسجد امام باڑے کے ذخیرے صاف کر دے گا. پھر قوم جماعت اداروں میں حساب پیش نہیں ہوگا. کھا گیا قوم کا پیسہ. ہوتا ہے نا، حق تو باقی رہے گا. بڑی سخت منزلیں ہیں عزیزان گرامی میرے لیے، آپ کے لیے. کوئی نہیں بچ پائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا. اس لیے کہ ذرے ذرے پر نیکی ہے، ذرے ذرے پر عذاب ہے، ثواب ہے، ذرے ذرے پر عذاب ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی ہے اور ذرہ برابر شر اور گناہ ہے، دونوں سامنے آ جائیں گے. لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام مت دیجئے گا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام مت دیجئے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک مت کیجئے، چھوڑیے مت. بڑا قیمتی جملہ ہے حکمت کا، مولا کا ہے یہ. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کریے. کوئی بات نہیں، کوئی بڑا گناہ تھوڑی کیا میں نے. چھوٹا سمجھ کر مت کیجئے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جائے گا قیامت میں. اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دیجیے گا، ترک مت کیجیے گا. یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی بن جاتی ہے. نہ جانے اس کو کون سی نیکی پسند آ جائے کہ وہ تمہارے ساری نیکیوں کو قبول کر لے. ایک سجدہ قبول تو سارے سجدے قبول ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ کرتے رہو نیکی، چھوٹی بڑی ہر حال میں کرو، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، قوم میں، مسجد میں. ان سے امید مت رکھیے گا، اس دنیا اور دنیا والوں سے. ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے، ان الانسان لظلوم کفار. یہ دنیا والے بڑے ظالم ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں. ہماری امیدیں اللہ سے ہونا چاہیے، خاص کر اللہ کی ذات سے، رسول سے، امام سے، اہل بیت سے. اس لیے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ، رسول، امام کے ہاتھ میں. تو بڑا سخت مسئلہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں پر نقطہ کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. کل جہاں کی حکومت صرف تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے دست قدرت میں. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کا رزق چھین نہیں سکتا، کوئی آپ کی روٹی چھین نہیں سکتا، کوئی آپ کی نوکری، آپ کا جاب چھین نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے، اہل بیت نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری پریشانیاں ہمارے گناہ کی بنا پر ہیں، اور کبھی کبھی مصائب بھی آتے ہیں ہمارے ایمان کی بنا پر. آپ جتنے نیک مومن بنیں گے اتنی دنیا آپ کے لیے تنگ ہوتی جائے گی. یہ بھی ہے، جتنے آپ اللہ رسول امام سے قریب ہوں گے دنیا اتنی آپ کے لیے تنگ ہو جائے گی. انبیاء کو دیکھیں، مرسلین، رسولوں کو دیکھیں. سب سے بڑھ کر اہل بیت اطہار، خاندان وحی، نور خدا، جنت اور جہنم کا اختیار رکھنے والے، مالک کون و مکان تھے، تمام کائنات ان کے اختیار میں، جنت کے مالک ہیں، وہ مالک جنت ہیں. اللہ نے سب کچھ ان کے اختیار میں دیا، لیکن پوری زندگی مصائب و آلام میں گزری ہے. آل محمد کے، اہل بیت اطہار، رسول، آل رسول کی، یا انبیاء کی تاریخ بھی دیکھ لیں. یہ جتنے نیکوکار بندے ہیں، کیوں؟ ان کی نیکی اور ایمان کی بنا پر. ان کے سامنے مصائب آتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمان پر باقی رہتا ہے کہ ڈگمگا جاتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو خوش ہے، نماز پڑھنا شروع کیا تو پریشانی آ گئی. تو آپ سوچے گا نا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو خوش تھا. جہاں سے نماز پڑھنا شروع کیا، مسجد میں آیا، روزے رکھنا شروع کیا، وضو کر کے سو رہا ہو تو پریشانی آ رہی، پریشانی آ رہی. یہیں پر تو سمجھنا ہے ہم کو. یہ پریشانی آزمائش ہے، پرکھ ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ چھوڑنا دے. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے.
اسی لیے کہتے بچپن سے نماز پڑھ، 15 سال کی عمر سے یا بچپن سے پہلے ہی سے شروع سے بیسک طور پر نیکیوں کا عادی بن جا، تاکہ بعد میں دشواریاں نہ ہوں، بعد میں مغالطے، شک پیدا نہ ہو، فطور پیدا نہ ہو، شیطان وسوسے نہ ڈالے کہ بھئی جب تک یہاں دنیا پرستی میں تھا تو میں عیش میں تھا، مزے اڑا رہا تھا، اب جب مسجد کا کھمبا بن گیا، مجلس جلوس نیکیاں کرنے لگا تو پریشانی آئی، تو سمجھ یہ تیری آزمائش ہے۔ میں امتحان تو نہیں کہہ سکتا، امتحان ہم کیا دیں گے، امتحان تو حسین نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے، اللہ کے نیک بندے ابراہیم خلیل اللہ، انبیاء، خاص کر سب سے بڑا امتحان اہل بیت نے، اور سب سے بڑا امتحان مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دیا۔ ہم کیا اس لائق ہیں؟ ہم تو آزمائش کے بھی لائق نہیں ہیں، خدا کی قسم۔ ہمارا ایک 100 کا نوٹ اگر گر جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ایک 2000 کا نوٹ سیلری نہ ملے، ہمیں مجلس کا ہدیہ نکاح کے پیسے میں کم پیسے ملے تو کروٹیں بدلتے، ایک عام بات کر رہا ہوں، حالانکہ ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز مر جائے تو ہم کتنے وہ ہو جاتے ہیں، ہم امتحان دے سکتے ہیں؟ وہ امتحان وہ دے رہے تھے، رضن بقضائہ تسلیم لامرہ، 72 لاشوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی خدا کی بارگاہ میں وہ عظیم ترین کائنات کا بندہ کہہ رہا ہے حسین مظلوم علیہ السلام رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ، پروردگار رضن بقضائہ، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تیرے ڈیسیجن پر، تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں، وہ تسلیم لامرہ، تیرے ہر آرڈر، امر اور حکم کو حسین سر جھکا کر تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہم نہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں سال میں 29-30 روزے، تو پورا دن سو کر آرام میں لاغیر بن کر گزارتے ہیں، 5 بجے سے بے چینی بڑھ جاتی ہے، جلدی سے افطاری، اور جو سال بھر نہیں کھاتے وہ ماہ رمضان میں کھاتے ہیں، پوری فکر افطاری کی طرف ہوتی ہے۔ ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ماہ رمضان میں ساری سوچ ہوتی ہے، آج یہ بننا چاہیے، آج یہ بننا چاہیے۔ میں میری بات کر رہا ہوں، چلیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے ساری باتیں پڑھ رہا ہوں۔ آج پکوڑے ہو، بھجیے ہوں، آج یہ شربت ہو، یہ جوس ہو، آج یہ لائیے نا، وہ لائیے نا، یہ سب کیا ہے؟ انہیں ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ ادا کیا۔ ماہ رمضان کے حقوق ہیں عزیزان گرامی، محرم ہے، ہم ڈھونڈ رہے کہاں اچھا تبرک، کہاں نیاز ہے، کہاں کھچڑا ہے، کہاں بریانی، کہاں پلاؤ ہے، کہاں قیمہ پاؤں ہے۔ ہمیں حسین کی مظلومیت کی طرف دھیان نہیں ہے، ایک ہے ہی ایسا ہے، ایک عام بات ہے، ممبر کی ہر بات عام ہے، معاف کرنا، ایسی باتیں کہنا پڑتی ہے، آپ کے لیے نہیں، ہمیں اپنے لیے بھی کہنی ہے، نفس کے لیے ہمیں اپنے لیے کہنا ہوتی ہے، کیونکہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، نجف اشرف کے قریباً مرجع یا مجتہد تھے، وہ ممبر پر جب پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے جناب یہ لوگ سدھریں گے نہیں، آپ اتنی مجلس پڑھ رہے ہیں، بزرگ عالم فقی مجتہد، آپ اتنا پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں حلال حرام نجیز پاک، محبت اہل بیت، ایمان عقیدہ عمل، ساری چیزیں، یہ حقوق، سب چیز۔ کہنے لگے کہ میں بتا رہا ہوں، جانتا ہوں کہ لوگ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں سدھر رہے ہیں، ہدایت نہیں پا رہے ہیں، تو کہا پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ کم سے کم مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا نفس مجھے کاٹ رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ اے نفس، ممبر سے جو باتیں دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہے تو کیوں نہ تو اس پر خود عمل کرے، پہلے تو خود عمل کر، جو اس سے کہہ رہا ہے کہ حقوق ادا کر، تو دیکھ تیرے سر پر تو کوئی حق باقی نہیں ہے، تو نے ٹوپی شیروانی امامہ پہنا ہے، تو نے تو کسی مومن کا حق نہیں مارا ہے، غیبت نہیں کی ہے نا لمحہ فکریہ۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، کیسے ہم بیان کریں ان ساری باتوں کو ایک چھوٹی سی مختصر مجلس میں آن لائن؟ میں نے کہا نا، ایک ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا، بڑا مرحلہ ہے، بڑا عجب روایت قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے کہ قیامت کے میدان میں قیامت کے دن ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اہل محشر کو دکھایا جائے گا، ہاتھ پکڑ کر اہل محشر قیامت کے میدان میں دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کوئی بھی شخص اس کے سر پر اپنا حق رکھتا ہے تو مانگے، کوئی بھی شخص ہاتھ پکڑ کر اونچا کہ اس سر پر، میرے ہاتھ اونچا کر کے کہا جائے گا کہ اس کے سر پر کسی کا حق باقی ہے تو مانگو۔ اس وقت روایت میں ہے کہ جن کے سر پر حق باقی رہے گا وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، بچیں گے، دبیں گے، جیسے یہاں ہوتا ہے نا، پولیس کو دیکھ کے دبتے ہیں، کوئی جرم کیا ہے تو ڈرتے ہیں، دبتے، چھپتے ہیں کہ دیکھ نہ لے، وہ دبیں گے۔ یہاں تک کہ بڑا عجب قرآن کا انداز ہے کہ اس وقت رشتہ دار کو دیکھ کے بھاگیں گے، جب نکاح پڑ جائے گی
ماں باپ بہن بھائی پر قرآن نے کہا ہے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ یوم یفرع المرء یوم یفرع المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس وقت ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، بھائی بہن سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کیوں؟ کہیں ان میں سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دے. کہیں باپ بیٹے سے نہ کہہ دے تھوڑی نماز مجھے دے دے. کہیں بھائی بھائی سے نہ کہہ دے کہ تو نے باپ دادا کی پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، مجھے کچھ نہیں دیا، دے میرا حق. مانگے گا حق. سوچئے کتنی سختی ہے، کتنی رعایت ہے، کتنی تاکید ہے. یاد ہے بہت سارے حقوق کے معاملے میں اتنی سختی ہے، اتنی سختی ہے خدا کی قسم کہ اگر ہم روایت کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت اولاد والدین سے، والدین اولاد سے بھاگے گی روز محشر میں روایت میں. تو پھر دوسروں کی کیا گارنٹی ہے؟ لہذا کوئی حق اپنے سر پہ باقی مت رہنے دیجئے. یاد رکھیے کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام، بڑا قیمتی جملہ ہے مصائب سے پہلے، مولا حسین نے ایسے سپاہی جمع کیے تھے، ایسے ساتھی جمع کیے تھے جن کو سلیوٹ ہے، سلیوٹ 72. میں تو فین ہوں اللہ رسول امام کے بعد، محمد والے محمد کے بعد سب سے زیادہ جن کا شہدائی ہوں میں، وہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا ہیں، کربلا والے. ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. ایسی ہستیوں کو جمع کیا تھا. نقطہ قابل غور ہے کہ ان میں سے کسی کے سر پر کسی کا حق باقی نہیں تھا. حسین کے جو ساتھی ہیں، ایسے ساتھی جن کے سر پر کسی کا کوئی قرض باقی نہیں. کوئی کوفے کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، لیکن کسی کے سر پر کسی کا قرض حق باقی نہیں تھا. ایسے ساتھی تھے بے مثال، جو اپنے زندگی کو نفرت کرتے تھے دنیا سے اور آخرت سے، موت کو گلے لگاتے تھے، آخرت سے محبت تھے. مولا ایک نہیں 70 مرتبہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہے. مولا جسم کو 70 سے 70,000 مرتبہ قتل کر کے، ٹکڑے کر کے اس کا قیمہ بنا دیا جائے، ہمارے لاشوں کو جلایا جائے، اور پھر ایسا عمل 70 سے 70,000 مرتبہ کیا جائے اور ہمارے لاشوں کو جلا کر خاک ہوا میں اڑائی جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت، محبت، عشق سے منہ نہیں موڑیں گے. جس حسین کے پاس ایسے چاہنے والے ہو کہ ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے، انصاف سے بتائیے، ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے گنہگاروں کی. سال میں 1-2 مرتبہ ہم ماتم کر لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ کتنا یاد کرتے ہیں ہم اس مظلوم کو جس نے اس قدر مصائب و آلام میں ہمیں یاد کیا ہے. میں کتنی مرتبہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا، اور جب تمہارا کوئی مر جائے تو ہم پر رو لینا، کیونکہ تمہارا جب کوئی مر جاتا ہے تو تمہارے لاشوں کو غسل کفن دیا جاتا ہے، رشتہ دار احباب جمع ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، غسل کفن، تجہیز، تکفین. لیکن آئے جس کے صدقے میں جنت ہے، جن کی محبت کا نام جنت، جن کی دشمنی کا نام جہنم ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے. اجرکم اللہ، یقیناً آپ سب کی آواز بلند ہوگی جو بھی مجلس سن رہے، ان کے لاشیں بے گور و کفن. شب عاشور کربلا آباد تھی، گلستان فاطمہ لہرا رہا تھا، آباد تھا. شب عاشور مسلح تھے، کسی مسلح پر عباس تھے، کسی مسلح پر حسین تھے، کسی مسلح پر زینب بیٹھی ہوئی تھی، کسی مسلح پر حبیب تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، عابد شاکری تھے، ابو سمامہ سیدابی تھے. شب عاشور مسلح آباد تھے، لیکن روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر تک کتنے مسلح ویران ہو گئے. اب مسلح تو ہوگا لیکن حسین نہیں ہے، حبیب نہیں ہے، عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے. اب زینب کا مسلح ہے، سید سجاد کا ہے، شہزادی ام کلثوم کا ہے، دیگر بیویوں کا ہے. وہ بھی عصر عاشور کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی، تبرکات لوٹے گئے، ارے مسلح چھینے گئے، چادریں چھینی گئی، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے، گوشوارے چھینے گئے، ارے شہزادیوں کو تازیانے لگائے گئے. واہ محمد والیہ کی فریاد بلند ہوئی،
ایسی حالت میں جب کسی بچی کے دامن میں آگ لگی تو وہ دوڑی دوڑی مقتل کی طرف چلی ہے، اور جب کسی سے پوچھا ہوگا اے شیخ یہ بتا نجف کا راستہ کہاں ہے، اس نے پوچھا بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہتے ہیں کہ اس نے آگ بھی بجھائی، کہ نجف میں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں ان سے کہوں گی دادا تم زمانے کے مشکل کشا ہو، سب کی مدد کرتے ہو، کربلا میں آؤ، ہمارا سب کچھ لوٹ گیا، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ عزادارو، اسی لیے ایک مصائب میں یہ جملہ ملتا ہے شام غریبہ کے مصائب میں، کربلا میں جہاں شب عاشور تھی وہیں صبح عاشور آئی، وہیں صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں آئے، حسین سارے لاشیں اٹھا کر لائے سوائے عباس کے لاشے کے، اور وہ منزل بھی آئی کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے، آخری سلام کیا، بیویوں کو الوداع کیا، سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹ گئی، حسین گھوڑے سے اتر کر اس سکینہ کو سینے سے لگا کر بعد میں زینب کے حوالے کیا، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، جب بھی پانی پانی مل جائے اس کو پانی پلا دینا۔ ہاں آزادارو، سینے پہ سونے والی سکینہ حسین مقتل میں پہنچے، اور یہاں تک کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کی، لیکن وہ منزل بھی آئی کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو لاشا تیروں پر معلق تھا۔ ہائے رے کربلا کی زمین میں زلزلہ، آندھی طوفان، زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زینب بے چین ہو کر سید سجاد کو اٹھاتی ہے، اے سجاد اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے، ارے خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ بتائے جو سجاد نے دیکھا۔ ارے جب حسین کی شہادت کے بعد زینب نے اٹھایا پہنے خیمے کا پردہ، ارے امام نے کیا دیکھا، نو کے نیزہ کی بلندی پر بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ ارے سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اسی کربلا میں جہاں صبح عاشور کے بعد عصر عاشور آئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویاں بے مقنب و چادر ہو گئی، اسی کربلا میں شام غریبہ بھی آئی، اور اسی شام غریبہ کے سناٹے میں زینب و ام کلثوم نے بچوں کو شمار کیا، لیکن اسی بچی کو نہ پایا جو حسین کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی، سینے پہ سونے والی شہزادیاں سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں چلی۔ کیا دیکھا، سکینہ لاشے بے سر سے لپٹی ہوئی بین کر رہی، اے بابا شمر نے تماچے مارے، میں پیاسی ہوں، میرے گوشوارے چھینے گئے۔ عزادارو، زینب و ام کلثوم نے سکینہ کو لاشے بے سر سے جدا کیا، اور ایک جملہ کہا سکینہ اس لاش پر تو سر بھی نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے؟ پھوپھی اماں جب رات کے سناٹے میں بابا کی یاد ستانے لگی تو میں بابا کو آواز دیتی ہوئی مقتل پر پہنچی، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اب مجھ سے شمر کا ظلم برداشت نہیں ہوتا، تازیانے لگائے گئے، تماچے مارے گئے، میں پیاسی ہوں، اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ سیعلم الذین ظلموا